بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 76 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے احکام، حصہ دوم۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے احکام، حصہ دوم۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق کے اندر عبارت اور ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سبق کی تفصیل۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ماکل اللحم جانوروں کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، مچھلی کا خون وغیرہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2، چوتھائی سے مراد پورے بدن یا کپڑے کی چوتھائی مراد ہے، یا جس کپڑے پر نجاست لگی ہو اس کی چوتھائی مراد ہے۔ نمبر 3، ماکل اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، اختلاف ائمہ ما تفصیل۔ نمبر 4، غیر ماکل اللحم پرندوں کی بیٹ کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وما دون ربع الثوب ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی ماکل اللحم جانوروں کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، مچھلی کا خون اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نجاست مخففہ جیسے ماکل اللحم جانور کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، ان پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، مچھلی کا خون، خچر اور گدھے کے لعاب اگر کسی کے بدن یا کپڑوں کو لگ جائے تو اگر تو 1/4 سے کم مقدار میں ہو، اگر تو 1/4 سے کم مقدار میں ہو تو وہ معاف ہے، لیکن اگر 1/4 یا اس سے زائد ہو، 1/4 یا اس سے زائد، تو پھر وہ معاف نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایسے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایسے کپڑوں میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ معنی مقدار کثیر فاحش ہے۔ جو معنی صلات ہے وہ کون سی مقدار ہے؟ جو کثیر فاحش ہو، اور بہت سے احکام میں چوتھائی کو کل کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، بہت سے احکام میں چوتھائی کو ہی کل کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ مثلا چوتھائی سر کا مسح کل سر کے مسح کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر 1/4 نجاست لگ جائے تو وہ کثیر فاحش میں داخل ہو جاتی، لہٰذا کثرت فاحشہ کی وجہ سے ایسے کپڑوں میں نماز نہ ہوگی۔ اس کے لیے ان کپڑوں کا دھونا ضروری ہے، اس جگہ کا دھونا جہاں پر وہ نجاست لگی ہے ضروری ہے، ورنہ ان کپڑوں کے اندر اسی حالت کے اندر نماز نہ ہوگی۔ یہ تھا ماکل اللحم جانوروں کا پیشاب وغیرہ اس کا حکم۔ لیکن اگر چوتھائی سے کم مقدار میں ہو، چوتھائی مقدار نہ ہو بلکہ چوتھائی سے کم ہو، تو اتنی مقدار وہ معاف ہے۔ نمبر 2، چوتھائی سے کیا مراد ہے؟ چوتھائی سے پورے بدن کی چوتھائی مراد ہے، یا پورے کپڑوں کی چوتھائی مراد ہے، یا متاثرہ کپڑا جہاں پر وہ ناپاکی لگی ہے، یا وہ جگہ مراد ہے، یعنی وہ والا کپڑا مراد ہے۔ مثلا بازو پر لگ گئی تو بازو کی چوتھائی مراد ہے یا پورے کپڑوں کی چوتھائی مراد ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ پورے بدن اور پورے کپڑے کی چوتھائی مراد ہے، پورے بدن اور پورے کپڑے کی چوتھائی مراد ہے، یعنی پورا بدن کی مقدار کو دیکھا جائے، اس کی جتنی چوتھائی بنتی ہے، اگر اس قدر یا اس سے زیادہ حصے پر ناپاکی لگ گئی، ماکل اللحم جانور کا پیشاب لگ گیا، گھوڑے کا پیشاب، مچھلی کا خون وغیرہ، تو اس سے وہ کپڑے پاک سمجھے جائیں گے، ناپاک نہ ہوں گے۔ لیکن اگر چوتھائی سے زیادہ ہو تو پھر ان کپڑوں کو، اس بدن کو ناپاک سمجھا جائے گا، اس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کم از کم وہ کپڑا جس میں نماز درست ہو اس کا ربع مراد ہے، یعنی اتنا کپڑا جو سطر کو ڈھانپ لے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ کم از کم وہ مقدار ہے کپڑے کی جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا دوسری روایت یہ ہے کہ کم از کم وہ کپڑا، یعنی وہ کپڑا مراد ہے جس میں نماز درست ہو، اس کا ربع مراد ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جتنا کپڑا بنتا ہے اس کی چوتھائی مراد ہے،
تیسری روایت یہ ہے کہ کپڑے یا بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اسی کی چوتھائی مراد ہے۔ بدن کے جس حصے پر، کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اسی کی چوتھائی مراد ہے۔ مثلا آستین، دامن وغیرہ، آستین پر لگی ہے تو اس آستین کی چوتھائی مراد ہے، دامن پر لگی ہے تو دامن کی چوتھائی مراد ہے۔ اور اسی تیسرے قول پر فتویٰ دیا گیا، یہی قول راجح ہے۔ یہ تھا پورے بدن، پورے کپڑے کی چوتھائی کا مسئلہ، یا کم از کم کپڑے کی مقدار کا مسئلہ، یا جس کپڑے پر، جس مخصوص جگہ پر نجاست لگی ہے تو اس مخصوص جگہ کی، اس مخصوص کپڑے کی چوتھائی مراد ہے۔ یہ تھی اس کی تفصیل۔ اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری بات کی طرف کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک۔ معقول اللحم جانوروں کا، تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہے، جبکہ شیخین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ نصوص میں تعارض ہے، یعنی معقول اللحم جانور کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ خفیفہ ہونے کی وجہ نصوص کا متعارض ہونا، تو حدیث عرانیین سے حلت معلوم ہوتی اور استنزیہ عن البول، اس سے اس کا نجس ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے عند الشیخین یہ نجاست خفیفہ ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل کے مطابق اختلاف علماء بھی موجود ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل ہے، یعنی جو آپ کی کتاب ہے، اصل کتاب کا نام ہے، اس کے مطابق علماء، اس میں اختلاف علماء بھی موجود ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا پیشاب پاک ہے، جبکہ عند الشیخین ناپاک، نجس خفیفہ۔ کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ یہ گھوڑے کا گوشت مکروہ کہا گیا ہے اس کراہت کی وجہ کہ یہ آلہ جہاد ہے، نہ یہ کہ گھوڑے کا گوشت نجس ہے، گھوڑے کے گوشت میں نجاست نہیں، لہذا گھوڑا اس اعتبار سے معقول اللحم جانوروں میں شامل ہے، اور فتویٰ شیخین کے قول پر ہے۔ نمبر 4، غیر معقول اللحم پرندوں کی بیٹ کا حکم اور اختلاف۔ پچھلا مسئلہ تھا معقول اللحم جانوروں کا، اب ہے غیر معقول اللحم۔ غیر معقول اللحم پرندوں کی بیٹ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجاست مغلظہ ہے، کیونکہ ایسے پرندے نجاست کے ساتھ مختلف رہتے ہیں، نجاست کے ساتھ مختلف رہتے ہیں، ہر وقت نجاست میں لتھڑے رہتے ہیں، جبکہ شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے پرندے کبھی ہوا سے بیٹ پھینکتے ہیں، پس ان سے بچنا مشکل ہے، اس لیے ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوگی۔ ان کی بیٹ کا حکم کیا ہوگا؟ یہ نجاست خفیفہ کہلائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا معقول اللحم جانوروں کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، مچھلی کا خون وغیرہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2، چوتھائی سے مراد کیا ہے؟ پورے بدن کی چوتھائی، پورے کپڑے کی چوتھائی، یا جس کپڑے پر نجاست لگی ہے اس کی چوتھائی، یا مخصوص کپڑا اس کی چوتھائی مراد ہے، مثلا آستین کی چوتھائی، دامن کی چوتھائی، یا یہ مراد ہے، اور فتویٰ اسی تیسرے قول پر ہے۔ نمبر 3، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، اختلاف ائمہ اور اس کی تفصیل۔ نمبر 4، غیر معقول اللحم پرندوں کی بیٹ کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔